ہم اس وقت دنیا میں اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود عزت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، کوئی حیثیت ہمیں بین الاقوامی معاملات میں حاصل نہیں۔ کس نمی پرسد کے بھیا کیستی، تم ہو کون؟ ہمارے معاملات دوسرے طے کرتے ہیں۔ پاکستان جیسا بڑا ملک اور وہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا جو ہے اس کا غلام بنا ہوا ہے، باقی بھی بہت سے ممالک امریکہ کی جیب کے اندر ہیں۔ کہنے کو مسلمان آزاد ممالک ہیں لیکن وہ امریکہ کی جیب میں ہیں، ہمارے وسائل پر ان کا قبضہ ہے۔ آج خلیج کے تیل کے اوپر بھی پنجے گاڑ کر وہ بیٹھ گئے اور انہوں نے جزیرہ نما عرب کے اندر جو اپنے مراکز قائم کر لیے۔ حضور نے جو فرمایا تھا کہ نجد سے شیطان کا سینگ برآمد ہوگا، وہ شیطان کا سینگ جو ہے نصب ہو گیا نجد کے اندر آ کر، اور امریکن جو میزائل وہاں لگے ہوئے ہیں۔ یہ صورتحال، ہماری دولت ان کا تسلط میں، جو بڑے بڑی دولت مند لوگ ہیں یا ملک ہیں، ان کی دولت بھی ہے کہاں؟ امریکی بینکوں میں ہے، ساری وہاں جمع ہے، جب چاہیں گے فریز کر دیں گے۔ ایرانین ریولوشن کے بعد شاہ کا سارا سرمایہ فریز کر دیا تھا کہ نہیں؟ تو چاہے شاہ فہد ہوں اور چاہے وہ برونائی کے سلطان ہوں، ان سب کا پیسہ ہے کہاں؟ ہے تو انہی کے پاس۔ پھر یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ عالمی معاملات میں کبھی G7 بیٹھے ہیں، کبھی G15 بیٹھے ہیں، لیکن کوئی مسلمان ملک نہ G7 میں نہ G15 میں، جسے اردو کے محاورے میں کہیں گے نہ 3 میں نہ 13 میں، کس نمی پرسد کے بھیا کی سے۔ پھر اس زمانے میں تو خاص طور پر دیکھیے، ٹھیک ہے پہلی 2 جنگوں میں بہت سے عیسائی مارے گئے، بہت سے عیسائی ممالک جو ہے اس کے اندر ان کے ایک یوں سمجھیے کہ بھرکس بنا ہے، لیکن اب جو پچھلی صدی ہے، نصف صدی، اس میں تو جہاں کہیں بھی قتل و غارت ہے صرف مسلمانوں کا ہے۔ وہ کشمیر ہے تو مسلمان، صومالیہ تھا تو مسلمان، بوسنیا ہرزیگوینا تھا تو مسلمان، کوسوو مسلمان، چچنیا مسلمان، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور پھر اس وقت فلسطین میں مسلمان، اور یہ حالت جو آج کل ہو رہی ہے اس کیفیت کے ساتھ ہو رہی ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ آج سے 500 برس پہلے جب ہسپانیہ میں یہی کچھ ہو رہا تھا، ایتھنک کلینزنگ پورے ہسپانیہ میں ہوئی ہے، تو اس وقت نہ اخبارات تھے نہ ٹیلی ویژن تھا، پوری دنیا میں مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں چلا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے وہاں۔ آج تو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، BBC پر دیکھتے رہیے جو کچھ ہو رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ، BBC پر ہم دیکھتے رہے جو کچھ کوسوو میں ہوا لوگوں کے ساتھ، جو کچھ چچنیا میں ہوا، جو برکس نکالا گیا ہے، جو گروزنی کی اینٹ سے اینٹ بجائی گئی ہے، پوری دنیا کے سامنے۔ اور ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، امت مسلمہ میں سے کسی ملک کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے اور کوئی چیلنج دے کہ یہ معاملہ روکو ورنہ ہم جو ہے جنگ کے لیے تیار ہیں۔ عرب ممالک نے بھی ابھی OIC کا ہوا ہے تو کیا ہے؟ تعلقات منقطع کر لیں گے۔ اسرائیل کو آپ کے تعلقات سے غرض کیا ہے؟ کوئی دلچسپی نہیں اسے۔ سیاں بے کوتوال ہمیں ڈر کا ہے، ان کا سیاں امریکہ ہے، امریکہ پوری دنیا کی سول سپریم پاور ہے، تم ہو کون؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تعلقات منقطع کر لو تو تعلقات منقطع، لیکن اس سے آگے کچھ کہنے کی ہمت، کچھ کہنے کی جرات موجود نہیں۔ یہ در حقیقت کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کی تشخیص میں یہ نقشہ ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، کمزوری، ضعیفی، اور ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، والمسکنہ، کم ہمتی نہیں رہی، چیلنج نہیں کر سکتے، کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ہمارا اپنا حال کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کشمیر ہماری شہرگ ہے اور شہرگ کے اوپر ہاتھ ڈالا ہوا ایک دشمن نے، لیکن ہم اس کے ساتھ کھلا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ بس جی ہم تو صرف اخلاقی مدد دے رہے ہیں اور ہم تو صرف یہ کر رہے ہیں اور صرف ڈپلومیٹک مدد دے رہے ہیں، کھل کر کہنے کا کوئی ہمارے پاس ہمیں طاقت نہیں، ہمت نہیں، جرأت نہیں، حوصلہ نہیں۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے غضب کو لے کر لوٹے ہیں۔ یہ آیت قرآن میں سورہ بقرہ میں آئی، ذرا مزید تفصیل کے ساتھ سورہ آل عمران میں آئی، اور دونوں جگہ یہود کے لیے آئی، لیکن آج اس آیت کا مصداق کامل، مصداق اتم امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہودی کل 13-14 ملین، 1.5 کروڑ بھی نہیں. دنیا کی معیشت کی کنجیاں ان کے ہاتھ میں، دنیا کی تجارت ملٹی نیشنلز ان کی گرفت میں، سول سپریم پاور آن ارتھ امریکہ ان کے شکنجے میں، UNO ان کی باندی، ان کی لونڈی. یہ حال ہے ان کا. وہ ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ کہاں ہے؟ جس طرح کی بڑکیں آج ایریل شوران بڑکے مار رہا ہے اور ڈٹ کے کہہ رہا ہے، کھل کر کہہ رہا ہے ہم یہ کریں گے، کمر توڑ دیں گے ان کی، کوئی ریزسٹنس نہیں چھوڑیں گے ان کے اندر. یہ سب کچھ ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں. یہ در حقیقت اللہ کا عذاب ہے اس وقت امت محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم.